اوپر حلق کا بیچ والا حصہ بولا جاتا ہے. سینے کی طرف جو شروع والا حصہ ہے اسی کے اوپر بیچ والا حصہ ہوتا ہے، تو وہاں سے عین ہا ادا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. محترم ناظرین، نورانی قاعدہ تو آپ لوگ پڑھ ہی چکے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ دوبارہ پڑھا دے تاکہ آپ لوگ کا بیسک اچھا ہو جائے اور آپ مخارج کے ساتھ قرآن مقدسہ کو پڑھ سکیں. تو آپ لوگ دوبارہ سے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو آئے گی تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں اور آسانی ہو اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں. اگر آپ نے پہلے کی نورانی قاعدے کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میرے واٹس ایپ گروپ میں آپ میسج کر سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1، مفردات. مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں، یعنی یہ الگ الگ حروف جو لکھے ہوئے ہیں اس کو مفردات کہتے ہیں. پہلے ایک بار میں ایسے ہی پڑھا دیتا ہوں، پھر آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ کہاں سے کون سا حرف ادا ہوگا. دیکھیں پہلے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، لام الف، حمزہ، یا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، الف، واو اور یا یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے خالی حصے کی ہوا سے. الف، واو، یا منہ کے خالی حصے سے، منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں حمزہ ہا. حمزہ ہا شروع حلق سے، یعنی کہ حلق کا سینے کی طرف والا جو حصہ ہے شروع حلق، وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. ہو سکے تو آپ نوٹ کرنا ہے، نوٹ کر لیں. حمزہ ہا، ہا حلق کے شروع حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. پھر دیکھیں عین اور ہا. ٹھیک ہے، عین، ہا حلق کے بیچ والے حصے سے. ابھی ہم نے بتایا حلق کے شروع والے حصے سے، یعنی حلق کا شروع والا حصہ سینے کی طرف والا جو حصہ ہے حلق کا، اسی کے اوپر حلق کا بیچ والا حصہ بولا جاتا ہے. سینے کی طرف جو شروع والا حصہ ہے اسی کے اوپر بیچ والا حصہ ہوتا ہے، تو وہاں سے عین ہا ادا ہوتا ہے. عین، عین حمزہ کی طرح نہیں نکالتے، عین میں تھوڑی سختی ہوتی ہے. عین ہا، عین ہا حلق کا آخری حصہ، یعنی منہ کی طرف والا حلق کا آخری حصہ ہوتا ہے. تو حلق کے آخری حصے سے غین، غین اور خا ادا ہوتے ہیں. غین، خا، خا، غین، خا ادا ہوتے ہیں. پھر دیکھیں قاف. زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے. قاف، قاف. ٹھیک ہے، اب یہ کاف. کاف جہاں سے ہم ابھی قاف بتائے ہیں تو اسی جگہ سے، لیکن ذرا منہ کے طرف ہٹ کر،
اسی جگہ سے نکلتا ہے، یعنی جہاں سے قاف کا مخرج بتایا اسی جگہ سے نکلتا ہے، لیکن ذرا منہ کے طرف ہٹ کر۔ کاف 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 ایک دم باریک کاف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جیم جیم شین اور یا۔ جیم شین اور یا، زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے، زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے، زبان کا بیچ آپ جانتے ہیں جب اوپر کے تالو کے بیچ سے لگے، جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ اب ضاد کا مخرج دیکھیں، ضاد کا مخرج سب سے کٹھن مانا جاتا ہے۔ زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں سے لگے، زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، ٹھیک ہے، دائیں طرف سے آسان ہوتا اور بائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکلنا بہت مشکل ہے، تو ایک ہی طرف لگے گا۔ زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں سے، اوپر کا داڑ جو ہوتا ہے یعنی سائڈ والا حصہ داڑوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان ہوتا ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ ضاد ضاد کسی ایک طرف آپ کی زبان لگے گی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں لام، لام زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ لام اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ لام کا مخرج تو آسان ہے۔ اب دیکھیں نون، ٹھیک ہے۔ نون یعنی ابھی جو ہم بتائیں لام کا مخرج انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ نون نون۔ اب دیکھیے را کا مخرج، ابھی آپ کو نون کا مخرج بتائے ہیں، اب دیکھیے را کا انہی سے کنیکٹڈ ہے، انہی میں سے یعنی ابھی جو میں نے بتایا نون کا مخرج انہی میں سے اگلے دانتوں، اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے اور اس کا کچھ تعلق زبان کی پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے تو وہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں طا، طا دال، طا دال تا، طا دال تا زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو طا دال تا ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو طا دال تا ادا ہوتا ہے۔ لا ذال سا، لا ذال سا زبان کی نوک جب انہی اوپر، زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے لا ذال سا زبان کی نوک جب انہی اوپر، زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو لا ذال، لا ذال سا ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں صاد زا سین، صاد زا سین زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو صاد زا سین ادا ہوتے ہیں، صاد زا سین ادا ہوتے ہیں۔ فا کا مخرج دیکھیں، اب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں،
اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک، اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے، اوپر کے دونوں دانت ہونٹ کے نیچے کے اندر والے حصے میں لگے تو فا ادا ہوتا ہے، فا۔ با، میم اور واو، با، میم اور واو۔ با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری کے ملنے سے، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے، با۔ میم دونوں ہونٹوں کی بیرونی یعنی باہری تری ملنے سے میم ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واو، واو غیر مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام بند کرنے سے، یعنی ہونٹ بند نہیں کرنا، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے یعنی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے، پورا منہ بند نہیں ہوگا۔ تو نون اور میم، نون اور میم کا گنہ خیشوم یعنی ناک کے باسا سے ہوتا ہے، ناک کے باسا سے، یعنی نون اور میم ناک کے باسا سے ادا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مخرج سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مفردات کا مخرج یعنی یہ الفابیٹ جو ہوتے ہیں ان کا مخرج کیا ہے۔ ہو سکے تو آپ نوٹ بھی کر لیں، اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو واٹس ایپ گروپ میں آپ میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے والے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔